نعت شریف کے اندر گرہ لگانا جانتے تھے، گنڈ لانا جانتے تھے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. جب ایک نعت خواں نعت پڑھ لے لیکن اس کی تڑپ ہو، اس کے اشعار کچھ رہتے ہوں اور اس کا اپنا ذوق ہو، لیکن اشعار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے نہ پڑھے جا سکیں، تو پھر وہ گرہ لگاتے ہیں. ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے تو پھر ذوق جب انگڑائی لیتا ہے تو اسی نعت کا شعر جو ہے جو وہ نہ پڑھ سکا اس کو پھر خوبصورت انداز میں پھر گرہ لگاتا ہے تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ زبان پر کلمہ مصطفیٰ جاری تھا، کیونکہ آخری وقت کا کسی کو نہیں پتا کہ میرا آخری وقت کیسے ہو. تاریخ میں ایسے ایسے لوگ بھی جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور بے لوث بغیر کسی لالچ کے، لیکن آخری وقت کلمہ نصیب نہیں. جیسا کہ شیخ محقق محدث اقدالوی نے بیان فرمایا تفسیر البیان، فرماتے شیخ احمد ایک بزرگ تھے، وہ طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا ہے کہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے ایمان سے کلمے سے دنیا سے رخصت کرنا. دعائیں معصورہ نہیں مانگ رہا. اب فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹا دعائیں معصورہ نہیں. یہ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرا بھائی جس نے کم سے کم 30 سال مسجد میں اذان دی بغیر کسی تمے لالچ کے، بغیر کسی پیسے کی، صرف اس کا تڑپ، اس کی شوق اور ذوق، لیکن آخری وقت جب آیا تو گھر والوں کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کو قریب کروا کے اعلان کیا، میں تمہیں اور قرآن پاک کو گواہ بنا کر میں اعلان کرتا ہوں میں آج سے عیسائی بن گیا، کلمہ چھوڑ. کہنے لگے میرا دوسرا بھائی کم و بیش 27 سال دین کی خدمت کی اور آخری وقت جو ہے ایسا، وہ بھی اس نے بھی. آپ نے فرمایا بیٹا وجہ کیا تھی؟ اتنی اعزاز والی بات کہ وہ معذر قیامت والے دن حضور فرماتے ان کی گردنیں اونچی ہوگی جو عذاب ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں گے، اذان کا جو سنت طریقہ ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی مستری لگا ہوا ہے کوئی الگ جو ہے سنت طریقہ، مسجد میں اذان نہیں. اس پر میرے حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے شمائل عنبر کی کتاب لکھا، آپ پر بھی سنیوں نے بڑے حملے کر دیے، پرچہ کٹوا دیا. آپ نے فرمایا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں نے جو تحقیق کی قرآن و حدیث کے مطابق یہی مسئلہ تھا، اگر کسی اور کے پاس تحقیق ہے، میرا انکار نہیں ہے، مجھے آ کر مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، میں اقرار کر لوں، میں مان لوں. لیکن ضد والی عادت ہے. عدالت میں جب آپ کی بلوائی ہوئی تو پولیس آپ کو گرفتار کرنے، پوری بریلی شریف کو حضور کے غلاموں نے گھیر لیا. کہا اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو پھر یاد رکھنا بریلی کے تاجدار ہیں جس نے پوری دنیا میں ایمان کے جان پلائے ہیں، جنہوں نے ہماری ماں باپ نے بھی وہ تربیت عشق مصطفیٰ سے نہیں کی جو ہمارے امام احمد رضا نے کی، فرمایا انگلی بھی نہ اٹھانا، یاد رکھنا. میں جب وہ کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں تم سارے مولوی بلاؤ، مجھے قرآن و حدیث سے بتا دیں، میں کو منکر تھوڑا ہوں، میں نے جو تحقیق کی دین مصطفیٰ کی خیرات میں انکار تو نہیں. عقلی اور نقلی آپ نے دلائل دیے، شمع متلمبر یہ رسالہ یہ کتاب جا اس میں موجود. بس ایک رسم اور رواج چل پڑی. دکھ ہوتا رات اعلان ہو رہا تھا کہ 59 کی سڑک پر جناب جی ڈکیٹی ہوئی، مسجد میں اعلان ہو رہا، کسی کی جوتی گم ہوئی، مسجد میں اعلان. پانی صبح کہیں اکٹھے ہونا ہے، کہیں پانی کا جو جھگڑا ہے اس کو حل کرنے کے لیے مسجد میں اعلان ہو. فلانے کا جناب جی نکا، فلانے کا ٹکا ہے، فلانے کا فلانا ہے، فلانے کا فلانا ہے، مسجد میں اعلان. لوگ ناراض ہو جاتے میں اگر اعلان سے روکتا ہوں، یا تو کہتے بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، کیسے بندے یار شریعت کا تقاضا ہے. تو اس وجہ سے
یہ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں تک ہمارا بس چلے گا مصنوع طریقے سے اذان کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور دوسرا مسئلہ اذان کا، یہ نور الازاں میں موجود ہے جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں اگر اذان دینے والے کا جو بیان کیا ہوا ہے بیان اگر پڑھ لے تو اس میں تقوی کی شرط ہے. اذان دینے والا شخص جو ہے متقی ہونا چاہیے. شوق اپنی یہاں ہے، وہ کہتی شوق ہے، سنت کا شوق نہیں ہے، اذان پڑھنے کا شوق ہے. کسی محکمے میں جائے، اس کی اگر دین کی خدمت، اس سرزمین کی خدمت، اس ملک کی خدمت کا اگر اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ بارڈر پہ وردی پہن کے کھڑا ہوگا بغیر وردی کے نہیں ہوگا. تو یہاں کوئی وردی کی ضرورت نہیں، جیڑا میں منہ چا کے ٹور پڑے بالکل. اور یہ تکبیر کا بھی یہ بھی سلسلہ سن رہے ہیں. اور ریٹائر ہو کے مسیطہ مولویوں کا سر کھاڑا جانا، گھر میں جس کی نہیں چلتی وہ جنابی یاد رکھے شرعی مسئلہ ہے. کوئی بھی بڑا فتاوا اٹھا کے دیکھ لیجیے، اصل جو تکبیر پڑھنے کا جو مقام ہے وہ امام کے پیچھے. میں نے سجے، میں ایک مرتبہ ایک مقام پہ میں بائیں سائڈ پہ کھڑا تھا، میں نے تکبیر شروع کر دی. لوگ بڑی حیرت سے دیکھیں. اب مسئلے کا مجھے پتا ہے، ادھر دیں چاہے ادھر دیں حرج نہیں ہے. لوگ اتنے اپنے آپے سے باہر ہو جاتے امام کی چھٹی کروا دیتے. صرف ایک ضد ہے، کیوں؟ جاہل ہے، اجہل الجاہلین. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری بات یہ بھی فتویٰ جاتا ہے، امام اذان بھی خود کہے، پیچھے تکبیر بھی خود کہے، نماز بھی خود کرو. کیوں؟ کیونکہ مصلی کا حقدار متقی پرہیزگار ہے، تو پھر یہ سارے کام وہی کرے، سجدی بھی اس کو ہے. یہ بھی تو غیر شرعی عمل نہیں. چوتھا مسئلہ کھڑا ہونے کا. مکبر جب تکبیر کہہ رہا، کھڑا کب ہونا؟ نور الازاں کے حاشیے میں موجود ہے. کیونکہ اذان جب ہو جاتی ہے، اذان کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کو بلانے کے لیے. ہر بندے کو پتہ نہیں نماز کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہے. اذان ہوتی ہے بلانے کے لیے، لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کام جہاں ہے چھوڑ دو، مسجد میں آؤ، نماز کی تیاری کرو. بندہ آیا، وضو کیا، تیاری کر کے مسجد میں آ گیا، اب نماز کے لیے. مکبر تکبیر کہتا ہے. اب تکبیر کہنے سے پہلے اگر کوئی استغفار، کوئی درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، اب اس کو تکبیر مکبر اعلان کرتا ہے، اب الرٹ ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اپنی جس کیفیت اور حالت میں بیٹھے ہو ختم کر دو. اب جس وقت وہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچے گا، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اب آؤ نماز کی طرف. آ تو گیا، اذان میں بلاوا ہو گیا. اب اس تکبیر کے اس جملے پر عمل تب ہوگا کہ وہ بیٹھا ہوگا اور کھڑا ہو جائے گا. اس جملے پر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہ کھڑا ہو جائے گا، تب عمل ہوگا. دیوبندیوں وہابیوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، وہ ایک ضد ہے. قسم نال اگر سنی ضد کر لے نا، مسلک بھی سچا، مذہب بھی سچا، مسلک بھی سچا، عشق والا، محبت والا، کدے سنی ضد کر لے ایمان نال، پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کے جام نشر ہو جائے، پوری دنیا. لیکن نہیں، مولوی نو کڈن تے ضد کر دی، مولوی نے ساڈی گل نہیں مانی. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ یہی ہے کہ مسجد میں دین مصطفیٰ اسی وجہ سے نہیں آنے دیتے، پارلیمنٹ میں دین مصطفیٰ اسی وجہ سے نہیں آنے دیتے. پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، دین مصطفیٰ کی چلے گی، مولوی کی بھی نہیں چلے گی، پیر کی بھی نہیں چلے گی، رب رسول کا حکم چلے گا. یہی ہمارے پیٹ میں درد ڈالتا، یہی حق نہیں بیان کیا جا سکتا. میں نے کہا ہم سے سکھ اچھے، شاید کسی نے دیکھا ہو پچھلے دنوں میں بڑا ہجوم تھا
جہاں اس کا مقبرہ بنا ہوا نانک کا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان اوپر گر گیا تلوار کے اوپر جو ساتھ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے بندے کو مار دی، بے حرمتی ہوئی۔ ان کے گرو کی تلوار، جو اس کی نسبت سے جو چیزیں، اس کی بھی حرمتی برداشت نہیں کی۔ میں جب بھی لیپ ٹاپ اٹھا کے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے بندہ دیکھ نہیں سکتا مسلمانوں کی گوشت کی ڈھیری لگی ہوئی، ٹانگیں پڑی، اسی طرح کھانے نا دانداں دے پاوے، وہ مسلمانوں کے پاوے کھاتے، بازو الگ کٹے پڑے۔ برما میں جو سیلاب آیا تھا نا مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، گردن چھوٹا بچہ، اے مڈی نہیں ہوتی، اے مڈی اے جڑے گوشت بنانا، چھوٹا سا بٹا 6 خان بچہ، اس کی گردن مڈی کے اوپر رکھے، بتائیں بچے کی گردن کتنی ہوتی، کتنی مناسب۔ جتنے مسلمانوں پہ ظلم ہوا، قسم سے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پہ نہیں، ہر صدی میں کوئی صدی قضا نہیں، کوئی صدی، ہر صدی پہ، ہر صدی میں مولویوں پہ ظلم، ہر صدی میں مسلمانوں پہ ظلم، ہر صدی میں اولیاء کرام، پوری تاریخ گواہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں، دین بچا بھی ان علماء کی برکت سے ہے، وگرنہ جو تاتاریوں کے دور میں جس طرح علماء کے ساتھ ہوا، کھوپڑیوں کے مینار پوری دنیا میں عبرت کے لیے، تاکہ کوئی بندہ بھی اسلام اور دین اور عالم دین نہ بنے، لیکن قربان جائیں اسلام پھر بھی چلتا چلتا آج ہمارے سینوں میں پھر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، نہ سر جھکا کے جیو، نہ منہ چھپا کے جیو، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کر جیو، غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کر جیو، رات کی تاریکی ہو تو تارے چھپ جائیں، یہ چھپنا فنا نہیں، یہ چھپنا فنا نہیں، رات کی تاریکی میں بھی دیے جلا کے جیو، اور نہ جانے کون سا پل موت کی امانت ہے، نہ جانے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نہ جانے کون سا پل موت کی امانت ہو، نہ جانے کون سا پل موت کی امانت ہو، اور ہر لمحہ دین مصطفیٰ کو دل میں سجا کے جیو، 4 دن کم ہی سہی، 4 دن کم ہی سہی، لیکن شیخ کے قدموں میں شمع جلا کر جیو۔ الحمدللہ، اگر ہمیں اتنی خوشیاں ملیں دین کی وجہ سے، اتنی پاکیزگی ملے، اتنا حسن ملے، اللہ پاک کے اتنے کرم سے، اگر چند دن انسان پر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جس وقت آپ کو کوڑے لگ رہے تھے نا، کیا بات ہے، تو کسی نے آ کر جملہ کسا تھا، نے کہا دیکھا ہے حق پہ ہو، عالم بھی ہو، امام بھی ہو، اور پھر جناب جی، آپ نے فرمایا او خدا کے بندے، ایسی بات کرتا ہے، وہ مالک ہے، جتنی بڑی سیٹ دے پھر امتحان بھی اتنا لیتا ہے، جتنا بڑا منصب دے امتحان بھی اتنا بڑا۔ اور آپ کو امامت جو ملی تھی الشفا میں موجود ہے، حضور کی مردہ سنت کو جو زندہ کرے نا، یہ مقام ملتا ہے۔ آپ کے دور میں لوگ حمام میں ننگے نہاتے تھے، آپ کے دور میں یہ حضور کی سنت جو ہے ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ جو ہے حمام میں بھی تہ بند باندھ کے نہائے، فرماتے باہر نکلا ہوں، غائب سے آواز آئی، امام تم نے ہمارے محبوب کی مردہ سنت کو زندہ کیا، آج تمہیں امامت دے دیں۔ کیا بات ہے، محدث بھی تھے، محقق بھی تھے، حافظ بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، اتنا بڑا اعزاز، لیکن امامت کا تاج تب ملا جب حضور کی مردہ سنت کو زندہ کیا۔ یہ حق ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا نا امام احمد بن حنبل، حضور رات خواب میں آئے، فرمایا امام احمد بن حنبل کو پیغام بھیجا کہ تیار ہو جائے۔ آپ بڑے خوش ہوئے جب قاصد آیا، جب آپ کو پیغام ملا آپ بڑے خوش ہوئے اور اس کو اپنا ہی جبہ تحفے میں فرمائیے تیرا انعام ہے تم نے۔ میں کہ ساڑھا کو مولوی پیر ہوں کہ مارنا شروع ہو جاتا، پھر پوچھنا تھا بچن دے کی طریقے نے، لیکن میرے امام احمد بن حنبل نے اپنا جبہ اتار کے دیا، فرمایا یہ تحفہ ہی نہیں اٹھا، کیوں؟ اس کا قصور ہی نہیں، حضور کی محبت کا یہ پیغام دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دینداروں پر، دین والوں پر ہی ہر دور میں وقت تنگ ہوا ہے، ظلم و تشدد بھی انہی پہ ہوئے، مدارس پر، مساجد پر ہی حملے ہوئے، یہاں سے دین کی آواز آتی ہے۔ میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بڑا دکھ ہوا، ایک جسم فروش عورت فلم انڈسٹری کی، اس نے باقاعدہ میسج کیا فواد چودھری کو کہ معاذ اللہ اما عائشہ پاک کی سیرت پر میں فلم بنانا چاہتی ہوں، اس پر حکومت ہمارا کیا تعاون کرے گی؟ اندازہ کیجیے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں جب فرما دیا کہ میرے نبی سے جس کی نسبت ہو جائے قیامت تک اس جیسی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے، بتائیے جب وہ بے غیرت، بے حیا، وہ دلال جب وہ فلم بنائے گی میری اما عائشہ کی جگہ پر کس عورت کو کھڑا کرے گی؟ کسی اداکارہ کو کھڑا کرے گی جس کی ایکٹنگ، جس کا سارا وہ سلسلہ، جو جسم فروش عورتیں، اپنے جسم کو دوسروں کے سامنے کھڑا کرنے والی عورتیں، وہ بے ایمان میری اما عائشہ پاک کا رول ادا کرے گی۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے مسلمانوں، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ہم اس مکھی سے بھی گئے گزرے جو میرے آقا کے جسم عطر اور کپڑے مبارک پر نہ بیٹھی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ صحابہ کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ میرے رب کو بھی برداشت نہ ہوا جس وقت میری اما عائشہ پاک کے الزام لگایا گیا۔ تفسیر نسبی اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام نے اپنے اپنے آرا دی، ابوبکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عمر پاک حضور آپ کی جوتی مبارک پر آج تک غلاظت نہیں لگی، اتنی پاکیزگی ہو جوتی مبارک پر بھی۔ اگر حضرت بشر حافی کے رستوں پر وہ صدیوں بعد آنے والا اللہ کا ولی جو صرف بسم اللہ کے اس ٹکڑے کی تعظیم کرے، ہو شراب خانہ اور ساری زندگی بغیر جوتی کے، ساری زندگی بغیر جوتی کے، لیکن آپ کے راستے پر کوئی جانور لید نہ کرے، مینگنی نہ کرے، جانوروں کو اتنی پہچان ہو کہ حضرت بشر حافی کے پاؤں پر غلاظت نہ لگ جائے، وہ اللہ کا پاک ولی ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ اما عائشہ پاک کہ جبریل علیہ السلام جس کی تصویر میرے آقا کی بارگاہ میں لے کے آئے، جس رشتے کو میرے رب نے انتخاب فرمایا اور جس رشتے کو میرے رب نے چنا۔ یاد رکھیں ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن نہ حضور سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، وہ قیامت سوز منظر ہوگا جس دن یہ کام ہوا، اور ملک پاکستان میں یاد رکھیں گے، ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں، تو قیامت سوز منظر ہوگا جس دن یہ کام۔ اور یاد رکھیں یہاں بھی اگر مسجد میں کوئی ایسا شخص بیٹھا جو حکمرانوں کا اس کے دل میں، یہ میں اس کو پیغام بھی دے رہا ہوں، یہ کیونکہ سارے اکٹھے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو بھی قانون پاس ہوتا، جو بھی کام ہوتا ہے، یہ سب اکٹھا ہوتا۔ یہ دی میسج ایک فلم بنائی گئی تھی جس میں معاذ اللہ صحابہ کرام کی، معاذ اللہ ان کے رول کو بھی معاذ اللہ نکلے کفر نباشت، میرے آقا کی اونٹنی اس کو بھی معاذ اللہ
تو کوئی اونٹنی جو ہے بنا کر کے یہ ساری ایک فلم بنائی گئی، یہاں پاکستان میں بھی دیکھی گئی، اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا، دی میسج اس کا نام ہے، بہت دیکھی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی، میں لاہور سے واپسی آ رہا تھا، کمالیے میں رکا، ایک دکان پر دیکھا فلم لگی ہوئی تھی، میں نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ آپ کا نام جب میں نے سنا، میں نے کہا یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے یار ان بدبختوں پر جنہوں حضرت یوسف علیہ السلام، یاد رکھیں مر جانا ہے، ایک جھٹکا بھی، ایک جھٹکا، جن کنارے جن حکمرانوں کے نگارے وہ یہاں تک پہنچا دیے، میری اما عائشہ پاک پر اتنا بڑا حملہ ہے، اتنا بڑا حملہ ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، ہماری بیوی، ہماری بچی، ہماری ماں، کوئی بندہ انگلی بھی اٹھا جائے، قیامت تک کے لیے اتنا اعزاز جو ملا ہے، کیونکہ کفر کا ایک ہی منشور مقصود ہے، صرف ایک ہی منشور مقصود ہے، ان کے کفر کے جو یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہو چکے ہیں ان کے گماشتے، وہ انہی کے تھرو ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں۔ لڑانے کا ایشو کیا ہوتا ہے؟ وہ دین مصطفیٰ ہے، کبھی ذات مصطفیٰ پہ حملہ، کبھی مساجد پہ حملہ، کبھی دین مصطفیٰ پہ حملہ، کبھی کس چیز پر، تاکہ ان کا ہر وقت دماغ اور دل مشتعل ہے۔ تو بابا جی یہی بتاتے رہتے، یاد رکھنا فرماتے تھے وہ تم کچھ بھی کر لو، مسجدیں بن جائیں، جتنا مرضی پیسہ لگا لو، کبھی بھی کفر کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے جب تک گماشتے بیٹھے ہیں، جب تک انہی کے اشاروں پر یہ تگنی کا ناچ ناچتے رہیں گے، ان کا کام ہوتا رہے گا۔ جس دن پارلیمنٹ میں دین مصطفیٰ آ گیا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سارے اپنی موت مر جائیں گے۔ بالکل، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تو کام چلے۔ خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تو کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر، یہ خام ٹیڑے دل والے، ٹیڑے دماغ والے، سیاہ دل والے، سیاہ چہروں والے، کرتوت گندے ہو جن کے، تو شاعر نے کہا یاد رکھنا، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ یاد رکھنا، 3-4 منزل بلڈنگ جتنی مرضی بنا لو، یہ بدبخت کورے کے کورے ہی رہیں گے، جن کی بنیادوں میں پلیتی شامل ہو، جن کی بنیادوں میں چوری، جن کی دشمنی شامل ہو، کبھی بھی دین مصطفیٰ تخت پہ آئے یہ کبھی امید نہ رکھنا، بالکل نہیں، کسی بھی صورت میں۔ باقی انشاءاللہ ہمارا جو منصب ہے حق کے ہم بیان کرتے رہیں قیامت تک، جس حالت میں بھی انشاءاللہ۔ حضرت دانا بہلول جن کا نام حضرت عمر بن وہب ہے، یہ مجذوب تھے، لیکن آپ مجذوبان ہیں، حالت میں بھی کبھی بھی حق نہیں چھوڑا، کبھی بھی حق نہیں چھوڑا۔ اور جب ہارون بادشاہ کو جان پہ بناتی تھی پھر انہی سے مدد لیتا تھا، انہی سے مدد لیتا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ ایک یہودی نے مسلمان کے ساتھ معاہدہ کیا، قرض دیا، تو یہودی نے یہ طے کیا اگر تو مجھے ٹائم پر پیسے نہیں دے گا تو تیرا میں 1 سیر گوشت جو ہے جسم سے اتار دوں، 1 کلو گوشت، 1 سیر گوشت۔ یہودی ہٹلر نے کہا تھا میں اسی وجہ سے یہودی مار رہا ہوں، ایک وقت آئے گا 10% میں چھوڑنا تو پتہ چل جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کائنات میں اسلام اور مسلمان کے 2 دشمن ہیں، ایک یہودی اور ایک مشرک، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ کونی بار جڑے تو سیکھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ سپیکر نے انتظام کر لیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو کئی بندے بھی ہوتے ہیں گل ہی نہ سنی ہماری، کدھر دل چ بہ گئی، کدھر دماغ چ آ گئی، کدھر جمعے کے بعد ایک دن آتا ہے دین سننے کا، دھپا سیکھ رہے ہیں۔ کئیوں کو تو ویسے جمعہ نہیں پڑتا ہے، 2 رکھتے ہیں، وہ بھی پورے پریشان ہوتے ہیں جمعہ کی میں پڑھی، کئی سنتے سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ لیٹ ہو گئی، اور جا بھائی دین تیرا محتاج ہے، پھونک نکلنے دی دیر ہے، پھر آقا فرماتے پھر پیچھے آنے کی کوشش کرے گا، چیخا مارے گا جب 4 پہ اٹھے،
جب تک بندے کو جنتی ہے جنت میں مقام نہ دیکھ لے، جب تک دوزخی ہے دوزخ میں اپنا مقام نہ لیتے، موت نہیں آتی اس کو۔ امام غزالی آپ کا جب آخری وقت آیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، یا اللہ امانت ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی بسر کی، اور آخری وقت بے ساختہ زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ کیوں؟ وہ تو نے ہمارا ادھار نہیں رکھا، ہم پھر تیرا ادھار رکھیں؟ بالکل نہیں، لے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولویوں کو بتا یہ کیا بنے گا؟ مسلمان کا ایک سیر گوشت۔ یہودی سرکاری درباری ملا جو تنخواہ پہ رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہی تو گوشت دینا پڑے گا۔ یہودی کا معاہدہ کیا؟ سنیے پھر دانا مجذوب بہلول یہ کے اوپر پیش آئے تو اس کا معنی بنتا ہے ہنس مکھ۔ آپ ہر وقت ہنس مکھ رہتے تھے، نہ جوتی جناب جی، کپڑے پھٹے پرانے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ کیا بات ہے؟ وہ قوموں کی تقدیر، وہ مرد درویش جس نے نہ دیکھی سلطان کی بارگاہ۔ کیا بات ہے؟ آئے نے جمع مردہ حق گوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو نہیں آتی ہے روزگاری۔ آنے نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، یہ سرور یہ مدرسہ یہ جوان یہ رانائی۔ اقبال نے کہا تھا یاد رکھنا، ترقی جب بھی ملے گی تو مدرسوں سے ملے گی، ترقی جب بھی آئے گی مسجدوں سے آئے گی۔ یاد یہ کبھی نہ اسکولوں سے آئے گی، کالجوں سے آئے گی، نہ کالج سے نہ ہو در سے پیدا، دین ہوتا ہے ولی کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ ساڑی قوم امید لائی بیٹھی، ماشاءاللہ جی پاکستان کا نام روشن کرے گا، یہاں سے جناب ابارلے ملک جا رہے ہیں، ادھر ٹکرا مار آخری وقت کلمہ نصیب میں پاکستان کو کی کرنا ہے، تو لٹ کھا گیا پاکستان کا نام۔ بیٹی کو باہر نچوا کے پاکستان کا نام، الحمدللہ۔ کنجریاں جسم فروش عورتیں بھی، وہ بھی انٹرویو، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ ترقی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ کا جو بندہ جس نے سود کا پیسہ کمایا، اور سود کا 1 روپیہ بھی اگر وہ نیت یہ کرے ثواب کی نیت سے اگر وہ دے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ سود سے کمایا حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، حرام طریقے سے، لیکن وہ 1 روپیہ بھی اگر وہ ثواب کی نیت سے دے گا، یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں گے چلیے مسئلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر حضرت دانا والوں نے کہا جی صوفی صاحب ہو گیا، اب آپ کو لے کے آئے، میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اسی طرح مسلمان کے ساتھ یہودی نے معاہدہ کیا، وقت پہ پیسے نہیں دے سکا، وہ کہتا ہے مجھے 1 کلو گوشت چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے لے لے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے شرعی اعتبار سے، معاہدہ کرنا پڑے، کیونکہ معاہدے پر معاہدہ ہوگا۔ اگر تیرا معاہدہ ہوا تھا 1 سیر گوشت کا، تو یاد رکھنا 1 سیر ہی گوشت اتارنا، اور خون کا 1 قطرہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، وغیرہ تجھے اس کے بعد میں قتل کر دیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خود ہی ماں مر جائے، اس کو کیا پتا میں سیر اتار رہا ہوں؟ نے کہا 1 سیر پورا اتارنا ہے، اور بات گوشت کی ہوئی ہے، خون کی نہیں، 1 قطرہ بھی نکلا تو یاد رکھنا تجھے اس کے عوض قتل کر دیا جائے گا۔ کس طرح کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی توبہ، گوشت کے بدلے جان دی۔ اور یاد رکھیں گے یہودی موت سے ڈرتا، بہت ڈرتا، اور سعودی عرب میں ایک شدت پسند یہودی آ چکا ہے، سعودی عرب میں باقاعدہ اس کی پوری ڈاکومنٹری بنائی گئی، شدت پسند، اس کو مورخین نے بھی کہا، مبصرین نے بھی کہا بہت بڑا شدت پسند ہے۔ اور جو ہم نے دیکھ لیا سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے، حرم شریف سے قرآن اٹھوا لیے، اسکولوں کالج یونیورسٹیوں سے قرآن مجید کی تعلیم ختم کروا دی، یہ سارا کچھ انشاءاللہ پاکستان میں جب تک حضور کے غلام کا آخری بچہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ قرآن کی آواز آتی رہے گی، اور حضور کے فرمان کی بھی آواز آتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ زمین بنجر نہیں ہے، انشاءاللہ تا صبح قیامت دین مصطفیٰ کی خیرات بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ حق بھی، اور ہمیں یاد رکھیے گا علماء حق آج بھی کل بھی قیامت والے دن بھی ہمیں یہی کام آئیں گے، کیونکہ ان سے دشمنی میرے آقا فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، حق بولنے والے عالم سے جس نے دشمنی رکھی، حق بیان کرنے والے
حق پر چلنے والے کی جس نے دشمنی رکھی. میرے آقا فرماتے آخری وقت